اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف کو آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ عبادت کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو نہیں اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں اور یہودیوں کے مناظرے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نجران کے عیسائی کے جن کا واقعہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، ان کا یہود مدینہ سے مناظرہ ہوا۔ ان عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مدینہ منورہ کے یہودی کہتے تھے کہ نہیں، آپ یہودی تھے۔ جب یہ جھگڑا بہت بڑھا تو ان دونوں فریق نے حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم مانا اور آپ سے فیصلہ چاہا کہ آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جھوٹے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے اور ہم ان کے دین پر ہیں۔ اگر تم ان کی پیروی پسند کرتے ہو تو اسلام کو قبول کر لو۔ جس پر یہودی بولے کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا، اور عیسائی بولے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے متعلق وہ عقیدہ قائم کر لیں کہ جو یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں قائم کر رکھا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں آیتیں نازل فرمائیں اور آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علی الاعلان فرما دیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلم تھے، ملت حنیف پر تھے، اور ہم انہی کے دین کے اوپر قائم ہیں۔ اہل کتاب مشرکین اور دیگر کفار کے مقابلے میں اسلام سے زیادہ قریب تھے کہ اللہ کے رسولوں، اس کی کتابوں وغیرہ کو مانتے تھے۔ مدینہ منورہ اور اطراف مدینہ میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور انبیاء کرام کی اولاد بھی تھے۔ ان کے اسلام قبول کر لینے سے دوسروں کی ایمان لے آنے کی قوی امید تھی، اس لیے اس آیت میں خصوصی طور پر اہل کتاب ہی کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ یہ ذریعہ اشاعت اسلام ہے۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ سارے اہل کتاب سے تبلیغی رنگ میں اس طرح خطاب فرمائیے کہ اے کتابیوں، ایسے دین کی طرف کو آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، جس میں نو مسلم اور پرانے مسلمان، امیر، وزیر، بادشاہ، فقیر، چھوٹے بڑے، کالے گورے، آقا غلام، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب برابر ہیں۔ جو افراط و تفریط سے خالی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم
اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں، ہم کسی کی عبادت اللہ کے سوا نہ کریں۔ حضرات انبیاء کرام، حضرات اولیاء اعظام سب کو اللہ کا بندہ سمجھیں، ان میں سے کسی کو معبود نہ بنائیں اور کسی کو خدا کا شریک نہ سمجھیں، نہ بتوں کو، نہ چاند سورج کو، نہ صلیب کو، نہ کسی اور شے کو۔ کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب اور احکام کا مالک نہ بنائے۔ علماء کرام، صالحین عظام سب کو دین کا پیروکار سمجھیں۔ یہ بات یاد رہے کہ انسان کے سوا تمام جاندار چیزیں رنگ، شکل، بولی، غذا میں برابر ہیں۔ ہر جگہ کے کوے، بکری، مینڈک کی غذائیں، بولی، شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں۔ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو نہ زبان میں متفق ہے، نہ غذائیں متفق، نہ شکل و شباہت میں یکساں، نہ لباس میں۔ ان تمام بخیروں کو ایک کرنے والا اور ان سب کو ایک جگہ جمع کر دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا سواء بیننا و بینکم، اگر وہ لوگ اس سے منہ موڑیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے اور صلیب کی پرستش کرنے اور اپنے پادریوں کو احکام کا مالک بننے پر ضد کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہاں بھی گواہ بن جاؤ اور آخرت میں بھی گواہی دینا کہ ہم مخلص مسلمان ہیں۔ سامعین اکرام، ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔